ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو، قرآن و سنت کے اندر دعا کے کچھ اصول اور ضوابط اہل علم نے بیان کیے۔ قرآن مجید کے اندر بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر دعا کے کچھ آداب ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ جب تک ہم ان اصول و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اصول اور ضابطہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وہ ایسا اصول ہے کہ اگر ہم ان تمام اصولوں کو جو آگے آ رہے ہیں ہم مد نظر رکھیں، لیکن وہ چیز ہمارے اندر موجود ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہماری دعا تب بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اصول اور ضوابط میں بعد کے اندر بیان کروں گا، لیکن اس حدیث کو میں پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرما دیا کہ آدمی کی دعا رد کیوں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جس چیز کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسولوں کو حکم دیا ہے۔ ایمان والوں کو کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم پکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اور اس چیز کا، حلال کھانے کا، پکیزہ کھانے کا اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھی حکم دیا۔ اب نعوذ باللہ ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ حلال نہیں کھاتے ہوں گے، پکیزہ نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے خطاب رسولوں کو کیا ہے اور سمجھایا ہمیں ہے کہ جس چیز کا اللہ اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کتنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے رسولو، تم بھی پکیزہ کھاؤ، نیک عمل کرو۔ یہ حدیث بیان، یہ دو آیات بیان کرنے کے بعد ثم ذکر الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے بڑی جو ہے وہ مشقتیں کاٹتا ہے، اشعث اغبر، اتنے لمبے سفر کرتا ہے کہ سفر کر کر کے اس کے بال پرا گندے ہو جاتے ہیں، اس کا بدن جو ہے اور اس کا لباس جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اپنے آپ کو تھکانے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، میری فلاں دعا بھی قبول کر لے، میری فلاں دعا بھی قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عبادتیں اپنی طرف، اس کا اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرنا اپنی طرف، اس کا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دینا اپنی طرف، اس کی نمازیں، عبادات، صدقہ خیرات اپنی طرف، لیکن کیا ہے کہ مطعمہ حرام، وہ جو لقمے کھا رہا ہوتا ہے نا، اپنے پیٹ کے اندر لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے وہ لقمے حرام کے ہوتے ہیں۔ مشربہ حرام، وہ جو گھونٹ اپنے معدے کے اندر لے کے جاتا ہے اس کا وہ مشروب حرام کا ہوتا ہے۔ وغذی بالحرام، اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی غذا اس کو دی جا رہی ہوتی ہے وہ غذا حرام کی ہوتی ہے۔ فأنى يستجاب لذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کس طرح الٹا ہو کے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو، جس کی غذا حرام کی ہو، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اب ہم آتے ہیں ان اصول و ضوابط کی طرف جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوں تو ہمیں ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آدمی دعا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت، ربوبیت اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا قائل ہو۔
الہ ایک اللہ کو سمجھے، عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ کو سمجھے، اور رب صرف اللہ رب العالمین کو مانے کہ جتنے افعال ہیں تمام افعال کا خالق وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس آدمی کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہو، اور اللہ رب العالمین کی الوہیت ربوبیت اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنے والا نہ ہو، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول کرتے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان مکمل اللہ رب العالمین کا مطیع فرما بردار ہو، نافرمانی سے دور ہو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ دعا کے اندر اخلاص ہو، آدمی مخلص ہو، دعا کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم دیکھیں کہ لوگ ہمیں دعا کرتے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیں، ہم جو ہے وہ دکھلاوا شروع کر دیں کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بڑا مخلص آدمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ جب تک دعا کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ مخلص ہو کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اگر دعا کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھیے ہم اللہ رب العالمین کی کما حق ہوئی عبادت نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، ہماری دعائیں اللہ رب العالمین رد نہ کرے، تو پھر ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنی ہوں گی۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں تو دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ اب اللہ رب العالمین کے ناموں کا واسطہ کس طرح دینا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو غفور بخشنے والا ہے، اے اللہ تجھے تیری غفوری کا واسطہ ہے، مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے رکھ لیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں کو تو نے اپنی کسی کتاب کے اندر نازل کر دیا، او علمتہ احدا من خلقک، اے اللہ میں ان تمام ناموں سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں ان تمام ناموں سے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے پاس علم غیب کے اندر چھپا کے رکھے ہیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کا موسم بہار بنا دے، ونور بصری، اے اللہ میری بصیرت اور بصارت کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اے اللہ میرے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ قرآن مجید کو بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی اس طرح شان اور عظمت بیان کریں جس طرح اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت کے لائق ہے کہ اس کی ثنا بیان کی جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر موجود تھے، ایک آدمی آیا
صحابی بیان فرماتے ہیں اذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، ایک آدمی آیا مسجد کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز مکمل کرتے ہی کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی ہے، دعا کرنے کے اندر جلدی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلیت، جب تو نماز پڑھ لے، فقعت، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جا، فاحمد اللہ بما هو اہلو، پھر اللہ رب العالمین کی اس طرح تعریف کر جس طرح اللہ رب العالمین تعریف کا اہل ہے، وصلی علیہ، پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ، ثم پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کر، اللہ رب العالمین تب جا کے تیری دعا کو قبول کرے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کی جائے اس طرح جس طرح اللہ رب العالمین کی شان اور عظمت حق رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کو بیان کیا جائے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھا جائے، پھر آدمی اپنے لیے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرے، قبلہ رخ ہو کے آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ یہاں پہ ایک اور بات اسی سے ملتی جلتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے جب تم میت کو دفن کر دو اس کے بعد فاسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، اس کے بعد اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم قبر میں دفنانے کے بعد میت کو دعا کرتے، وہاں پہ قبر کے ارد گرد ہو کے جہاں پہ آدمی کا جس طرح بھی چہرہ ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے، جائز ہے، لیکن وہاں پہ بھی بہتر افضل یہ ہے کہ امام صاحب خود بھی دعا کروانے والے اور باقی جتنے دعا مانگنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے چہرے قبلے کی طرف کریں، اس لیے کہ بدر کے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی فتح اور نصرت کے لیے، حدیث کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف آپ نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی اللہم ان تہلک هذه الإصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا، اے اللہ اگر آج یہ سارے شہید کر دیے گئے، لا تعبد فی الارض، اے اللہ اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ ایک اور بات بھی کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جب امام صاحب نماز سے سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کو نمازیوں کی طرف کرتے ہیں اور امام صاحب کا جو چہرہ ہے وہ نمازیوں کی طرف ہو جاتا ہے اور پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جاتی ہے۔ ہم بعض دفعہ امام صاحب سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کر دیں، اس وقت امام صاحب کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا۔ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کیا جائے، اصل کے اندر وہاں پہ ایک مسئلے کی وجہ سے امام صاحب جو ہے وہ اپنے چہرے کو نمازیوں کی طرف پھیرتے ہیں، نمازیوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ لا تسبقونی بالانصراف، آپ نے فرمایا میرے سلام پھیر لینے کے بعد میرے پھرنے سے پہلے تم اپنی جگہ سے نہ پھرو۔ کیا مطلب ہے؟ جب تک امام سلام پھیر کے اپنے چہرے کو دائیں بائیں پھیر نہیں لیتا، اپنی جہت کو تبدیل نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک نمازیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہاں سے اٹھ کے نہ جائیں، اپنی جہت کو، اپنی حالت کو وہاں سے تبدیل نہ کریں۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے امام اپنے چہرے کو پھیرتا ہے، وگرنہ دعا کے وقت بہتر یہ ہے کہ امام صاحب بھی اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی جس طرف بھی چہرہ ہوگا دعا اللہ رب العالمین قبول کرنے والے ہیں، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیرا جائے۔
اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے ہوئے دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب جو ہے وہ بڑا باحیا ہے، عزت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان ربکم حیی کریم، اللہ رب العالمین عزت والے ہیں، اللہ رب العالمین کرم والے ہیں۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما الیہ صفرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اس کے سامنے اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم اگر اس چیز کے متونی ہیں، خواہش مند ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کرے، تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے بہتر افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے، جب ہم آسانی کے اندر ہیں، فراخی کے اندر ہیں، جب ہمیں پریشانی کوئی نہیں، نعمت کے اندر ہیں، اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین تنگی کے اندر ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس مسئلے کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، پھر وہ انسان کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، پہلو کے بل، ہر حال میں ہمیں ہی پکارتا ہے۔ اس کے شب و روز ہمیں پکارنے کے اندر گزر جاتے ہیں، اس کے لیل و نہار ہم سے دعا کرنے کے اندر گزر جاتے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم اس سے تکلیف کو دور کرتے ہیں، تنگی کو دور کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ آدمی آسانی میں چلا جاتا ہے، فراخی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ہم سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ لم یدعونا الی ضر مسا، گویا کہ آج سے پہلے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ تنگی کے اندر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو پھر ہمیں آسانی کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسانی کے اندر اللہ رب العالمین سے تعارف رکھو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو۔ یعرفک فی الشدہ، جب شدت آئے گی، تنگی آئے گی، تکلیف آئے گی، اللہ آپ کو بھولیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین اس وقت آپ کی پکار کو سنیں گے، آپ کی دعا رد نہیں کریں گے، اس وقت جب ہم نے آسانی کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کی ہوں گی۔ اور اگلی بات یہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں نا، دعا کرتے ہوئے ہمارا اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ مکمل اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ میری قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے بھی ہمارا اللہ کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ میری سنتا ہے کہ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اسی طرح ہی معاملہ کرتا ہوں جس طرح بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ کے بارے میں یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ہماری دعائیں رد ہوں ہی نہ۔ ہاں یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین آنے والی مصیبت تنگی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ رب العالمین آخرت کے لیے اس بندے کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، قیامت والے دن اس دعا کا
جو اجر اور ثواب ہے اللہ رب العالمین اس کی صورت میں آخرت میں اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو وانتم موقنون بالاجابہ، اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ رب العالمین ایسے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے جو دل غافل اور بے پرواہ ہوتا ہے، یعنی دعا کرتے ہوئے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں، اللہ کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو جب اتنے یقین کے ساتھ، پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔